ہمارا اگلا سوال ہے، کہانی سنانے سے بچوں کو مدد ملتی ہے؟ کہانی سنانے سے بچوں کو سلیقے سے بیٹھنے میں مدد ملتی ہے، یہ غلط ہے۔ اگر سلیقے سے بٹھانا ہے تو معلم درجۂ جماعت میں یا کمرہ جماعت میں آئے اور کچھ انسٹرکشن یعنی کچھ ہدایت دے کہ سیدھا بیٹھنا چاہیے، تو اس کے لیے کہانی سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ دوسرا ہے کلاس روم میں توجہ مرکوز کرنے میں، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس سے بھی بہتر آپشن اور ہے یہاں پر۔ تو یہ دیکھ لیتے ہیں اگلا آپشن کیا ہے، کلاس کے ماحول سے لطف اندوز ہونے میں۔ تو لطف اندوز ہونے کے لیے صرف کہانی سنانے کا بہتر طریقہ نہیں ہے، بلکہ اور بھی طریقے ہیں لطف اندوز ہونے کے، جیسے کھیل کرا سکتے ہیں یا دوسرے کوئی اور ایکٹیویٹی ہے وہ کرا سکتے ہیں۔ تو سب سے بہتر آپشن اس کا کیا ہے، کہانی سنانے سے کس چیز میں بچوں کو مدد ملتی ہے؟ تو آپشن 4 ہے تخیل کے فروغ میں۔ تو یہی سب سے اچھا اور سب سے بہتر اس کا آپشن ہے کہ جب بچہ کہانی سنتا ہے تو وہ خیالوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے اور وہ اپنے خیالوں میں رہ کر ہی بہت ساری چیزیں سوچ لیتا ہے کہ کس طرح سے اڑا جاتا ہے، کس طرح سے جو ہے پریاں ہوا میں اڑ رہی تھیں، کس طرح سے جو ہے خوبصورت جگہ تھی، وہاں پر پانی تھا، وہاں پر ندیاں تھیں، یا آپس میں پرندے بات چیت کر رہے تھے تو کس طرح سے اچھی بات کو بتا رہے تھے، کس طرح سے غلط بات کو وہ برا کہہ رہے تھے۔ تو یہ سارے تخیل میں وہ سوچتا رہتا ہے تو اس کا خیال بلند ہو جاتا ہے۔ تو کہانی سنانے سے بچوں کو جو مدد ملتی ہے، توجہ تو مرکوز ہوتی ہے، لیکن سب سے بہتر آپشن اس کا چوتھا ہے کہ تخیل کے فروغ میں، کہ اس کا تخیل یعنی اس کا خیال بہت بلند ہو جاتے ہیں، اور یہی سب سے اچھا آپشن ہے۔ تو چوتھا آپشن اس کا بالکل رائٹ ہے، ہم آپشن لگا دیتے ہیں 4 نمبر۔ اگلا سوال ہے، طالب علم کی لکھنے کی مہارت کی جانچ کا سب سے بہترین طریقہ درج ذیل میں سے کون ہے؟ لکھنے کی مہارت یعنی رائٹنگ ایبلٹی چیک کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، درسی کتاب کے سبق پر مبنی سوالوں کے جواب دینا بہترین طریقہ نہیں ہے۔ املا کرانا، املے میں تو اچھے لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو یہ بھی بہتر طریقہ نہیں ہے کسی کی رائٹنگ ایبلٹی کو جانچنے کے لیے۔ تیسرا آپشن ہے اپنے تجربات لکھنا، اور چوتھا آپشن ہے خوشخط تحریر کا مقابلہ۔ تو خوشخط تحریر کا مقابلہ تو اس میں تو دیکھ کر لکھا جاتا ہے، تو اس سے لکھنے کی مہارت کو جانچا نہیں جا سکتا۔ اب رہا تیسرا آپشن نمبر 3 ہے اپنے تجربات لکھنا۔ جب ہم بچے سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کے ذہن میں ہے، سبزیوں کے نام، پھلوں کے نام، یا اپنے گھر والوں کے نام، یا کچھ بھی 10 لفظ ایسے لکھ کے لاؤ جو آپ جانتے ہو، تو بچہ جو ہے اپنی حتی الامکان جو اس کی اندر ایبلٹی ہوگی، جو اس کی صلاحیت ہوگی، اس کے مطابق 10 لفظ لکھ کر لائے گا، تو اس سے ہم اس کی لکھنے کی مہارت کو جانچ سکتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اپنے تجربات لکھنا، اس سے کسی کی لکھنے کی مہارت کو جانچا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، پہلے علیحدہ تصویری وضاحت سے اصولوں کو پیش کرنا اور پھر مشق کے ذریعے اصولوں کی ترتیب اور تزئین ہے۔ تو سوال بہت مشکل ہے۔ سوال کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم تصویروں کے ذریعے یعنی کلاس میں چارٹ پیپر لگے ہوئے ہیں تو اس کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیے، یہ ٹرائی اینگل ہے، یہ ریکٹینگل ہے، یہ اسکوائر ہے، یہ سلنڈر ہے۔ تو پہلے ہم نے اس کو تصویری وضاحت سے اصول کو پیش کر دیا، پھر مشق کے ذریعے، پھر یعنی یاد کرا کے، مشق کے ذریعے یعنی بار بار کرا کے اصولوں کی ترتیب یعنی بتا دیا، پھر اصولوں کے قاعدے بتا دیے۔ تو آپ نے سنا ہوگا انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈ۔ تو انڈکٹیو میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایگزامپلس دیے جاتے ہیں، مثالیں دی جاتی ہیں، پھر بعد میں اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ تو وہی سوال ہے کہ پہلے مثال دی جائیں پھر بعد میں اصول بتائے جائیں، تو وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہ دیکھنا، سیاق میں قواعد کی خصوصیت نہیں، یہ آپشن ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا، سیاق میں قواعد کی تحدید، یہ بھی آپشن ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں انہوں نے پوچھا ہے کہ انڈکٹیو طریقہ کی تعریف کون سی؟ انڈکٹیو طریقے کی تعریف انہوں نے دے دی ہے، اب آپشن میں دے دیا ہے انڈکٹیو طریقہ یہاں پر۔ تو تیسرا لکھا ہے استقرائی انداز نظر کی خصوصیت،
یہ انڈکٹیو میتھڈ یعنی استقرائی انداز نظر کی خصوصیت ہے کہ پہلے مثالیں پیش کی جاتی ہیں، پھر بعد میں اصول بیان کی جاتے ہیں۔ اور استخراجی انداز نظر کی خصوصیت یعنی چوتھا آپشن، تو اس میں پہلے قواعد بیان کر دیے جاتے ہیں، پھر مثالیں دی جاتی ہیں، تو چوتھا نہیں ہے بلکہ اس کا آپشن تیسرا ہے، آپشن نمبر 3 یعنی انڈکٹیو میتھڈ یعنی استقرائی انداز نظر کی خصوصیت، اس میں پہلے مثالیں دی جائیں گی، پھر بعد میں اصول بیان کیے جائیں گے۔ اگلا سوال ہے سرگرمیوں یعنی کو کریکلم ایکٹیویٹی میں قواعدی نکات کو واضح اور دلچسپ انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ کو کریکولم ایکٹیویٹی ہوتی ہیں جیسے رائٹنگ کمپٹیشن یا پھر ایسے کمپٹیشن، کوئی سا بھی کمپٹیشن ہے، تو اس میں قواعدی نکات کو واضح اور دلچسپ انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ آموزگاروں کو سرگرمی کو کرنے اور پھر کلیوں کو اندرون کا حصہ بنانے میں مدد کرنے کے لیے۔ بے شک بالکل صحیح بات ہے کہ جب ہم قواعدی نکات کو واضح اور دلچسپ انداز میں پیش کر دیں گے کہ آپ کو اس میں الفاظ معنی یا پھر آپ کو جیسے ہم نے ایک ایکٹیویٹی دی کہ اس میں سے آپ کو اپوزٹ یعنی ورڈ اپوزٹ یعنی متضاد الفاظ کو چھانٹ کر الگ کر کے لکھنا ہے، تو پہلے متضاد الفاظ کی ایک دو مثال دے دیتے ہیں، پھر ہم اس میں وہاں پر جیسے کہ رات کا دن، تو بچہ جو ہے واضح طریقے سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو ہے متضاد الفاظ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے قواعد و نکات کو سرگرمیوں میں واضح اور دلچسپ انداز میں پیش کر دیا تو آموزگار یعنی سیکھنے والا سرگرمیوں کو کرنے میں اور پھر کلیوں یعنی جتنے بھی آبجیکٹیو آئیں گے وہاں پر ان کو اندرون کا حصہ بنانے میں اس سے مدد حاصل کرے گا۔ تو یہ اس کا آپشن پہلا ٹھیک ہے۔ دوسرا آپشن ہے کلیوں کو یاد کرنے میں آموزگار کی مدد کرنے کے لیے۔ یاد کرنے کا تو مسئلہ بالکل غلط ہوتا ہے، رٹنا وہ غلط ہے۔ کرنے یا نہ کرنے، کرنے یا کرنے کی آزادی، تو یہ بھی غلط ہے۔ اپنے کام کی نگرانی میں آموزگاروں کی مدد کرنے کے لیے، تو نگرانی کا کام تو معلم کو ہوتا ہے، طالب علم کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا آپشن نمبر 1 ٹھیک ہے، یعنی آموزگار کو کرنے یعنی سرگرمیوں کو کرنا اور پھر کلیوں کو اندرون کا حصہ بنانے میں مدد ملتی ہے اگر قواعد نکات کو واضح اور دلچسپ انداز میں پیش کیا جائے۔ اگلا سوال ہے ادب میں معنی کی ڈیش ڈیش ہے یا ہیں، یعنی صرف ایک سطح ہے معنی کی، 2 سطح ہیں، 3 سطح ہیں، مختلف سطح ہیں۔ تو میں آپ کے بتا دوں معنی کئی طرح کے ہوتے ہیں، لغوی معنی ہوتے ہیں، ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، ایک معروضی معنی ہوتے ہیں، اور ایک مفہومی معنی ہوتے ہیں، اور ایک کئی طرح کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، کئی طرح کے معنی ہوتے ہیں۔ تو 2 یا 1 یا 3 نہیں بلکہ مختلف سطح ہوتی ہیں، معنی کی مختلف سطح ہوتی ہیں۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اچھا شعر اور اچھا متن تو وہی ہے کہ ہر دور میں اس کا معنی مفہوم اس دور کے مطابق ہو جائے، یعنی ہر دور میں معنی مفہوم بدل جائے۔ تو معنی کی سطح ایک نہیں بلکہ کئی سطح ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا بھی ہو ڈکشنری میں، آپ نے دیکھا تشریحات کی کتاب میں کہ بہت سارے ایک لفظ کی کئی طرح کی تشریحات کرتے ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی بتا دیتے ہیں لوگ۔ تو صرف ایک یا 2 معنی 3 معنی نہیں ہو سکتے بلکہ مختلف معنی ہو سکتے ہیں، یعنی ادب میں معنی کی سطحیں بہت ساری ہیں، مختلف سطحیں ہیں۔ تو آپشن نمبر 4 ہے اس کا۔ اگلا سوال ہے زبان کے عملی پہلو زبان کی آموزش کے ڈیش ڈیش کے ساتھ سرعت اختیار کرتے ہیں، یعنی زبان کے عملی پہلو یعنی زبان کو ہم اپنے عمل میں لا رہے ہیں۔ تو زبان کی آموزش کے لیے زبان کی آموزش کے ترسیلی انداز نظر یعنی آپشن نمبر 1 ترسیلی انداز نظر کے ساتھ سرعت اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم زبان کو اپنے عمل میں لا رہے ہیں تو ہم بولیں گے، یعنی ترسیل بولتے ہیں کمیونیکیشن لینگویج کو۔ کمیونیکیشن کی لینگویج میں اگر ہم اپنی زبان کو استعمال کریں گے، یعنی ہم انگریزی سیکھ رہے ہیں یا عربی سیکھ رہے ہیں یا ہم اردو سیکھ رہے ہیں، تو ہم ہر جگہ اپنی کمیونیکیشن میں اردو کے الفاظ استعمال کریں گے تو زبان بھی سیکھیں گے اور ترسیلی انداز نظر بھی سیکھیں گے، یعنی بولنے کا انداز بھی سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ زبان کے قواعد اور دوسرے طریقے بھی سیکھتے جائیں گے۔ تو اس کا آپشن نمبر 1 ہی ٹھیک ہے، یعنی کمیونیکیشن کا طریقہ بھی اس کے ساتھ ساتھ
سرعت یعنی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ جب آدمی زبان کو اپنے عمل میں لاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترسیل یعنی کمیونیکیٹو اسکلس بھی اس کی بڑھ جاتی ہے۔ ساختیاتی انداز نظر یہ نہیں آپشن اس کا، تعمیری انداز نظر یہ بھی آپشن ٹھیک نہیں ہے، اور آپشن نمبر 4 بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ساختیاتی اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ صرف خالی ساختیات کا مطلب ہوتا ہے آپ کے ڈیل ڈول یعنی آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس میں بدلاؤ آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ کہ تعمیر انداز نظر میں صرف خالی آپ کے اندر تعمیریت یعنی تعمیریت کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اندر پروڈکٹیوٹی آ جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور چوتھا ہے روایتی انداز نظر، صرف خالی آپ کہنے والے اردو کے جاننے والے بن جائیں لیکن آپ کے عمل میں اور آپ کی طرز کمیونیکیشن میں اردو کے الفاظ بالکل نہیں ہوں۔ تو جب زبان کا عملی پہلو ہم استعمال کرتے ہیں تو زبان کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری کمیونیکیشن پاور بھی بڑھ جاتی ہے، تو اس کا آپشن نمبر 1 ٹھیک رہے گا۔ اگلا سوال ہے زبان کی کلاس میں ادبی متن کا استعمال ڈیش 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 کی تدریس اور آموزش کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ادبی متن جیسے کہ غالب کی خطوط ہیں، ٹھیک ہے، ادبی متن ہیں یہ، یا پھر باغ و بہار کے قصے ہیں، یہ ادبی متن ہیں، تو اس کا استعمال تدریس اور آموزش کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ کس کی تدریس کے لیے؟ تو زبان کا عمل اور نئی لفظیات، اصولوں کی بعض تشکیل۔ اگر آپ ادبی متن لے لیں جیسے کہ غالب کے خطوط لے لیں تو اس میں کوئی اصول بیان نہیں کیے گئے ہیں، تو یہ آپشن نمبر 2 ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آموزشی نااہلیوں کی تدریس، تو یہ نااہلی تو مطلب یہی ہے کہ کچھ نہ آنے والا چیز یعنی کچھ نہ سیکھنے والا، تو ایسا بھی نہیں، یہ بھی غلط ہے، کچھ نہ کچھ تو سیکھتا ہے انسان ادبی متن سے، ایسا بھی نہیں کہ کچھ بھی نہیں سیکھتا ہے، تو آپشن نمبر 3 بھی غلط ہے۔ آپشن نمبر 4 تلفظ کا فروغ، صرف تلفظ کا فروغ نہیں ہوتا بلکہ آپشن نمبر 1 پہلا ہی اس کا ٹھیک ہے، یعنی زبان کا عمل بھی ہوتا ہے اور نئے الفاظ بھی ملتے ہیں اس کو، یعنی نئی لفظیات بھی ملتی ہیں۔ اب جیسے کہ غالب نے اپنے خطوط میں کئی الفاظ، القاب اور آداب کو ترک کیا اور نئے القاب و آداب کا استعمال کیا۔ باغ و بہار میں آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، ایسے الفاظ دیکھنے کو ملیں گے کہ جو آپ نے پہلے زمانے میں بولا جاتے تھے لیکن اب نہیں بولے جاتے، ایسے الفاظ آپ کو سننے کو ملیں گے۔ تو زبان کی کلاس میں ادبی متن کا استعمال زبان کا عمل اور نئی لفظیات کی تدریس اور آموزش کے لیے کیا جا سکتا ہے، تو اس کا آپشن نمبر 1 ٹھیک ہے۔ اور یہ آخری سوال، قواعد کی تدریس کے بارے میں درج ذیل میں سے کون درست ہے؟ اساتذہ کو خود قواعد کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے، قواعد کے ساتھ علیحدہ برتاؤ کرنا چاہیے، قواعد کو سیاق میں برتنا چاہیے۔ اساتذہ کو زندگی کے ہر شعبے میں قواعد کو لازم کرنا چاہیے۔ قواعد کی تدریس کے بارے میں سب سے بہتر طریقہ کون سا ہے؟ تو وہی سوال ہے کہ اگر آپ قواعد پڑھا رہے ہیں تو بہتر طریقہ کون سا ہے، استقراء یا استخراجی، یعنی انڈکٹیو یا ڈیڈکٹیو؟ تو بہتر طریقہ تو وہی ہے انڈکٹیو، یعنی پہلے مثال دینا۔ تو مثال کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو آپشن نمبر 3 دیکھیے کہ قواعد کو سیاق میں برتنا چاہیے، یعنی آپ کلاس میں کوئی بات کر رہے ہیں تو ایسی بات کو بیان کریں، اس طرح سے بات کو بیان کریں کہ وہاں پر ایک قواعد کی مثال بھی واضح طور پر بیان ہو جائے۔ تو قواعد کو سیاق میں برتنا چاہیے، یعنی آپ بات چیت کر رہے ہیں، متن پڑھا رہے ہیں تو اسی متن کے اندر آپ اور متن کے اندر ایسی مثالیں موجود ہوتی ہیں کہ جو قواعد کو واضح طور پر بیان کر دیتی ہیں، تو اس میں مثالیں بتا دی جاتی ہیں۔ تو آپ سیاق میں اگر قواعد کو پڑھائیں گے تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور آپشن نمبر 1 کہ اساتذہ کو خود قواعد کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے، تو اس کی معلومات میں اگر اس کی معلومات کم ہوگی تو وہ اچھا استاد ہو ہی نہیں سکتا۔ قواعد کے ساتھ علیحدہ برتاؤ کرنا چاہیے، یہ بھی آپشن ٹھیک نہیں ہے۔ آپشن نمبر 3 ہی ٹھیک ہے، یعنی آپ جب پڑھا رہے ہیں تو پڑھاتے ہی آپ کو ایسی مثالیں بیان کرنا ہے کہ قواعد کی تدریس ہو جائے، اس کا آپشن نمبر 3 ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں اگلے سوال کے ساتھ۔ اور آپ کو کیسا لگا یہ میں پہلا پیپر سولو کیا ہے، اس میں کہیں کمیاں ہوں گی
زبان کا بھی تھوڑا بیریئر آیا ہے تھوڑا سا، بولنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہے، لیکن انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ سب چیز دور ہو جائیں گی۔ آپ کو کیسا لگا یہ مجھے بتائیں ضرور۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے پیپر کے ساتھ۔ السلام علیکم۔